سورہ نمل کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ دوسری پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کو یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعونیوں کے پاس آنکھیں کھول دینے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یوں آئیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے پاس تشریف لا کر ان نشانیوں کو ظاہر فرمایا، یعنی جو آپ علیہ السلام کا مبارک عصا جو تھا وہ سام بن گیا، اسی طرح جو ہے وہ آپ کا مبارک ہاتھ جب قربان سے باہر نکالتے روشن ہونے لگتا، تو یہ معجزات دیکھ کر فرعونی کہنے لگے یہ تو آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ جادو ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ کفار قریش کے سامنے بطور مثال کے پیش کر کے ان پر واضح کر دیا گیا کہ رب تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے جو فرعون کی قوم کی روش یعنی اس کا طریقہ اختیار کریں۔ اس آیت میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب و جلال اسی طرح ہمیشہ کے لیے جس طرح اولیاء پر اس کا فضل و کرم جو ہے ہر زمانے میں باقی ہے۔ لہٰذا کل مند انسان کو چاہیے وہ دوسروں کے حال اور انجام سے عبرت حاصل کرے اور ان تمام اسباب کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ہلاکت کی طرف جانے والے جو ہیں وہ سبب بنے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، دونوں کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر علم کے ذریعے سے فضیلت بخشی، یعنی ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو قضاء اور سیاست کا علم عطا فرمایا۔ حضرت داؤد کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا، حضرت سلیمان کو چھپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نبوت و ملک اور عطا کیا، جنس و انس و شیاطین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ اس آیت میں اہل علم کے لیے بھی ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو علم عطا کیا اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور عاجزی و انکساری کا اظہار کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی مشہور ترین حدیث پاک ہے، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا ان یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے فرمایا اس کو اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو علم بھی دین کا ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا ایک فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کثیر بندوں میں سے کسی کو منتخب فرماتا ہے، پھر اس کو اپنے دین کا علم جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جو علم اللہ کی بارگاہ سے ان کو نصیب ہو اس پر عاجزی و انکساری کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ اگرچہ انہیں کثیر لوگوں پر فضیلت دی گئی لیکن بہت سے بندوں کو ان پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ ہر علم والے کے اوپر بڑا جو ہے وہ علم والا موجود ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے سب لوگ عمر سے زیادہ فقی ہیں، یعنی فقی عالم ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے، تو آپ کتنے بڑے عالم ہوں گے حضرت فاروق اعظم، لیکن عاجزی کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر سے زیادہ لوگ جو زمانے میں فقی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔